ایک ولی ہوئے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کے شاگرد تھے، لیکن مرید حضور غوث پاک کے تھے۔ تو ایک دفعہ جس طرح مولوی صاحب نے کہا کی پیا تیرے پیر صاحب کو اتنا رش لگا ہے، خیر تے ہے، اس نے بھی کوئی ایسی بات کی۔ تو وہ مرید تھا نا غوث پاک کا، لیکن شاگرد تھا حضرت یحییٰ بن نجاج کا۔ وہ کہتے کہ حضور آپ خود بھی کبھی آئے نا، خود بھی کبھی بیٹھے نا ان کی صحبت میں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا ان میں روحانیت ہے۔ وہ کہتے نا تو حالی میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تو ایک باری آؤ تو صحیح نا، بیٹھو تو صحیح نا۔ تو وہ آئے، یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، کوئی مفتی صاحب ہو نا تو وہ کسی بیان میں بڑی مشکل بیٹھتے ہیں، وہ لوگ کہیں گے لو جی ایڈا بڑا مفتی تھے انہوں نے بیان سے بیٹھا ہے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، نفس کو کاٹنا بڑا مشکل ہے۔ خیر انہوں نے جیسے تیسے کر کے چادر اوڑھی، ایک کونے میں تشریف رکھی۔ حضرت یحییٰ بن نجاج نے، حضور غوث پاک واز فرما رہے ہیں اور لوگ اٹھتے ہیں، طائب ہو رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے 2 لوگ اٹھتے ہیں، حضور میں توبہ کرتا ہوں، پھر 4 لوگ اٹھتے ہیں، میں توبہ کرتا ہوں۔ ایک نا وہ گرا لے گئے، دھاگا لے گئے، انہوں گنڈا لانیاں شروع کر دی تھیں، 2 ہو گئے نے، 4 اٹھے تو 4 گرے لگا دی۔ اب بات آ گئی 20 اٹھ رہے ہیں، 40 اٹھ رہے ہیں، 50 اٹھ رہے ہیں، اب گرے لگانی مشکل ہو گئی۔ حضرت یحییٰ بن نجاج فرماتے ہیں کہ میں نے یہاں تک دیکھا 100 500 لوگ اٹھ کے، اور پورا قافلہ جو لٹیروں کا قافلہ تھا، قافلے لوٹنے والا، وہ ان کے ہاتھ پہ کہہ رہا کہ ساڈی توبہ، بیعت کر رہے ہیں اس پہ۔ تو جب وہ چادر کھسکی نا تو وہ دھاگا جب باہر نکلا تو حضور غوث پاک کی جب نظر پڑی نا یحییٰ بن نجاج پہ، تو فرماتے ہیں او یحییٰ میں دلاں دیاں گنڈاں کھولنا پیا تو لاؤنا ہے پیا، میں دلاں دیاں گنڈاں کھولنا ہے پیا تو لاؤنا ہے پیا، اینج تے نہ کر، ایسے تو نہ کرو۔ اور یہ بڑے لجپال کریم ہیں، رب نے ان کے ہاتھ میں، یہ اصل میں یہ رب کریم خود فرماتا ہے یہ میرے بندے ہیں، میں خود ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں خود ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ تو رب کریم کا دعویٰ ہے، اولیاء اللہ کا تو یہ دعویٰ ہے ہی نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کا کام ہے کہ رب کی طرف عوام کو کھینچنا، یہ تو اولیاء اللہ کا دعویٰ ہے ہی نہیں کہ ہم اولاد بھی دیں گے، یہ تو ان کا ہے ہی نہیں ہے یہ دعویٰ۔ رب کریم خود فرماتا ہے کہ میں ان کا ہاتھ بنوں گا اور بنتا بھی ہوں۔ حضور غوث پاک کے زمانے میں ایک عورت آئی بڑا دکھڑا لے کے، یہ جو اولاد کا پھل ہوتا ہے نا، یہ بھی بڑا میٹھا پھل ہے، یہ آپ ان سے پوچھیں جن کی اولاد نہیں ہے۔ دکھڑا سنایا حضور غوث پاک کو، فرماتی ہے کہ حضور میرے محلے کی جو بیبیاں ہیں، کسی کے 14 بچے ہیں، کسی کے 10 بچے ہیں، لیکن رب کریم نے، اب دعا کریں نا میرے پہ فضل ہو۔ کیا انداز تھا حضور غوث پاک کا، ہاتھ اٹھائے، دعا کیا کرتے ہیں آپ ذرا جملوں کی تاثیر سمجھیے گا۔ اے خدا بندہ تیری بندی تیرے بندے کے پاس آئی ہے، آپ انداز دیکھیں حضور غوث پاک کا، یا خدا بندہ تیری بندی تیرے بندے کے پاس آئی ہے، تو دے دے نا جو اس کے دل میں تو نے خواہش پیدا کی ہے، حالانکہ خواہش بھی تو اللہ نے پیدا کی ہے نا اس کے۔ تو ہاتف غیب سے آواز آتی ہے کہ حضور آپ اس کے لیے دعا نہ کریں، اللہ نے اس کے نصیب میں اولاد نہیں رکھی۔ تو حضور غوث پاک کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ تو بے نیاز ہے نا، تو وہ چاہتا ہوگا آج غوث اعظم بھی رسوا ہو ہی جائیں، وہ تو بے نیاز ہے نا، جس کو مرضی عزت دے دے، جس کو مرضی ذلت دے دے، ہم اس پہ بھی خوش ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ مائی یہاں سے جا کے کہے گی ضرور کہ میں گئی تھی غوث پاک کے دروازے پہ، اتھوں بھی میں واپس آ گئی ہوں۔ اسی وقت ہاتف غیب سے آواز آئی، حضور حکم کرو کنے چاہیے نے یہ پتر۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں 7 پتر چاہیے نے۔ ہاتف غیب سے آواز آتی ہے دیے 7 بیٹے، اس کو دیے 7 بیٹے۔ وہ عورت کہتی ہے آئی تو میں 1 بیٹا لینے تھی۔ اس کو کہتے ہیں دستگیر، غوث اسی کو کہتے ہیں جو لوگوں کی مشکلات کو حل کرے۔ یہ بس پتہ نہیں بے یقینی سے کیوں ہو گیا ہے یہ غوث کے نام کی دیگیں، اور یہ حالانکہ دیگیں دینا یہ مستحب کام ہے، فرض کام ہمارے لیے یہ ہے کہ جو ان کی تعلیمات ہے اس پہ عمل کرو۔ کوئی بندہ دیگیں نہ بھی دے، ہم اس پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ اس نے گناہ کا کام کیا، کوئی دے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی نہ دے تو بری بات، بولو تا صحیح یار، نہیں نا، تو یہ مستحب کام ہے۔ اسی طرح حضور غوث پاک کا مرید تھا، خواب میں دیکھا کہ اس کا جو باپ ہے وہ دوزخ میں جل رہا ہے۔ صبح اٹھا پسینے سے شرابور تھا، بڑا غمگین تھا کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں اور میرے باپ
کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے، حضور غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے کہ حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے، حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کا کچھ حل بھی کریں، میرا باپ بڑی تکلیف میں ہے. ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے تھے تو فرماتے ہیں کہ کیا تیرا باپ میری مجلس میں آیا کرتا تھا؟ میری مجلس میں آیا تھا، میرے مدرسے میں آتا تھا؟ وہ سوچ کے کہتا ہے حضور ایک دو دفعہ تے آیا سی، ایک دو دفعہ تے آیا سی. تو حضور غوث پاک نے دعا کی کہ یا اللہ پاک یہ تیرے مقرب بندے کے مدرسے میں آتا تھا، اب ایسا تو نہ کر کہ میرے دروازے پہ کوئی آیا ہو اور وہ دوزخ میں جل رہا ہو. اچھا اس پہ بھی لوگوں، یہ جب میں یہ مطالعہ کر رہا تھا اس کے نیچے حاشیے میں لکھا ہوا تھا کہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، یہ بھی لوگوں کو تھوڑا سا نا کانوں میں خارش ہوتی ہے کہ حضور غوث پاک کے اتنے اختیارات تو نہیں ہے نا کہ کسی کو دوزخ سے چھڑا لیں، لیکن سرکار کی یہ حدیث موجود ضرور ہے بخاری مسلم شریف میں. سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ اہل ذکر کی، اللہ کی ذکر کی جو محفل ہے صرف اس میں بیٹھ جائے، اللہ اسے بھی سعادتوں سے نواز دیتا ہے. یہ حدیث موجود ضرور ہے. ہمارے مشائخ اعظام نے اس حدیث کو دلائل کے طور پر پیش کیا کہ حضور سیدی غوث اعظم کی محفل میں جو بیٹھنے والا نا وہ جنتی ہے پکا. اس سے استدلال لیا انہوں نے. تو حضور وہ جو ہے نا آپ دعا فرمائیں کہ میرا باپ دوزخ سے نکل آئے. اگلی رات سوتا ہے تو باپ کی زیارت ہوتی ہے تو جنت کے پھل کھا رہا ہوتا ہے، جنت کا لباس پہنا ہوا ہے. تو فرماتا ہے پتر کبھی غوث اعظم کا دروازہ نہ چھوڑنا، کبھی غوث اعظم کا دروازہ نہ چھوڑنا، ان کے غلام بن کے رہنا. مفتی امجد اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، ایک رات تقریر کر کے آئے نا تو کسی نے حوالہ پوچھ لیا کیا گل کتنے لکھی، ساری رات روتے رہے کہ یار لوگوں کو ہم پہ اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. ساری رات روتے رہے. حضرت امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. بعض دفعہ لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں، یہ پچھلے نقابتوں میں نے ایک دو حوالے پیش کیے تھے تو اس میں ایک حوالہ تھا ریاض الصالحین کا، کتنے لکھا؟ میں کہ جی ریاض الصالحین لکھا. وہ میں نے کھولی نا وہ عربی میں تھی. کہتا ہے یہ تو میرے کو پڑھی نہیں جانی. تو میں کہ تبار کرنا، میں کہ ساڈے تو پھر بھائی تبار کر. تو اسی طرح جن لوگوں کو اللہ کو منانا آ جائے، حضور غوث اعظم کی بس یہی جد و جہد تھی، مزدوروں کی طرح کام کیا دین کے لیے، مزدوروں کی طرح. تو یہ ان کی بس جس کو اللہ کو منانا آ جائے، بس سیدھی سی بات ہے. ہمارے ایک درویش ہوئے ہیں مولانا حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے وہ چھوٹی سی مسجد تھی، ان کی چھوٹا سا مدرسہ تھا. تو بچوں کو لے کے آئے ایک صاحب کہ میرے بچوں کو یہاں پہ داخل کر لیں. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو گنجائش نہیں ہے، بچے پورے ہیں، ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. اب جن کو منانا آ جائے، اب حاجی صاحب کو کہتے ہیں ٹھیک ہے حاجی صاحب پھر اسی وہ بد مزمہ دے مدرسے چ پا دینے ہاں، کل نو رب نو تسی بھی جواب دے دینا کہ اسی تو بچہ لے کے آئے سی. انہوں نے کہا جی کوئی صورت کڈو یہ کل نو سانوں بھی جواب دینا پی جانا، یہ کوئی صورت کڈو. بس جس کو منانا آ جائے، بس رب کو منانا آ جائے. بس یہ جب رب کو منانا آ جاتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ سنتا ہے ان کی. اور کیسی بات ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی، یہ دیوبندی ان کو مانتے ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک کا دھوبی تھا، قبر میں اس کو عذاب ہو رہا تھا. عذاب نہیں ہو رہا تھا غالباً، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ جب پوچھنے ہیں نا من ربو کا، انہوں نے کہا جی مینوں کی پتا، میں تو جی غوث پاک دا دھوبی ہاں. من دینوں کا، انہوں جی مینوں یہ بھی نہیں پتا، میں تو جی حضور غوث پاک دا دھوبی ہاں. وہ تیسرا سوال کرنے لگے نا، حضور غوث پاک بنفس نفیس ان کی قبر میں تشریف لے آئے. وہ کہتے تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ کہہ تو رہا ہے کہ میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، اور میرے دروازے سے کوئی گزر جائے تو اللہ اس کو یاد آ جاتا ہے، یہ تو پھر میرا دھوبی ہے جس نے ساری زندگی میری خدمت کی ہے، میرے کپڑے دھوئے ہیں. تو اس کو رب کا نہیں پتا ہوگا، اس کو رب کا نہیں پتا ہوگا. تو اسی طرح ایک ان کے خادم تھے، تو آئینہ دیکھنا بھی سرکار کی سنت ہے نا جی، سبحان اللہ چھوڑو ذرا. اب تو فیکٹریاں آ گئی نا، بڑے بڑے شیشے اور طرح طرح کے، اب تو ایک ایک گھر میں 6 شیشے، ہر کمرے کا علیحدہ علیحدہ شیشہ ہوتا ہے. یہ حضور غوث پاک کے زمانے میں شیشہ بڑی محنت سے بنتا تھا اور بڑے امیر کبیر بندے کے پاس ہی ہوتا تھا. حضور غوث پاک کے پاس میں چھوٹا سا شیشہ تھا. دیکھتے اس لیے تھے کہ سرکار بھی دیکھا کرتے تھے. وہ خادم صاف کر رہا تھا تو وہ ٹوٹ گیا، نیچے گر گیا، وہ چکنا چور ہو گیا. اب حضور غوث پاک کی ڈانٹ سے بھی بچنا ہے اور کچھ ایسا بہانہ بھی کرنا ہے کہ سرکار کو، حضور غوث پاک سرکار کو غصہ بھی نہ آئے.
تو حضور غوث پاک جب تشریف لائے نا تو وہ کرچیاں اٹھا کے کھڑا تھا. تو وہ کہتا ہے یہ کیا کیا؟ تو حضور غوث پاک پوچھتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا، یہ توڑ دیا؟ اب وہ خادم کے جملے سنے کہتے ہیں حضور قضا اسی ٹوٹ گیا، گل ساری اللہ دے پاس تھی. تو حضور غوث پاک بھی تڑپ کر بولے چلو چنگا ہی ہو گیا، نہ اپنے آپ نو ویکھاں گے، صرف اللہ اللہ ہی کریں گے، نہ اپنے آپ نو ویکھاں گے، بس اللہ اللہ ہی کریں گے. ہم نے نا بڑی محنت کی اپنے کپڑوں پہ، اپنی شکلوں پہ، اپنی داڑیوں پہ کہ کسی طریقے نال نہ اسی سونے لگ جائیے، پر سونا وہی ہوندا جدا اخلاق تے دل چنگا ہوئے. حضرت سلطان باؤ فرمایا کرتے تھے کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا جے کوئی رمز پچھانے تے، جے کوئی رمز پچھانے تے. حضور غوث پاک نہ